ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ولا اقل من ذلك اللهم برحمتک اصلح لنا شاننا كله. درود شریف پڑھیے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير وإنك لعلى خلق عظيم. دوستو بزرگو، آج کے خطبے کا موضوع ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق. حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی پیاری بات فرمائی تھی. کسی سیرت کے جلسے میں انہوں نے یہ بات کہی عمر کے آخری دنوں میں کہ بھائیو، سیرت کی بات کرتے ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کون بیان کر سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت خطبہ میں آپ کے سامنے آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے؟ قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے. تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب خالق عز و جل نے 23 سال میں رسول اللہ کی سیرت کو بیان کیا تو انسان کتنے دن میں بیان کرے گا؟ سارے سیرت کے جلسے پہ سب مولویوں کی ٹوپیاں اتار دی انہوں نے. جی کہا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عائشہ نے کہا کہ ان کی سیرت کیا ہے، کانا خلقہ، بہت پیاری بات کہہ دی کہ قرآن رسول اللہ کی سیرت ہے. اور قرآن کتنے دن میں نازل ہوا؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی سیرت کو 23 سال تک بیان کیا تو مخلوق کتنے 100 سال بیان کرے گی؟ جی اسی لیے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کا شعر ہے، فارسی کا مجھے یاد تو نہیں ہے، کہ پوری دنیا اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے اور اللہ خود محمد کی حمد و ثنا کر رہا ہے. وہ فارسی کا شعر مجھے یاد نہیں ہے، خواجہ معین الدین اجمیری کا چشتی کا شعر ہے یہ، کہ پوری دنیا اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے اور اللہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے. کہیں کہتا ہے طٰہٰ پیار سے، کہیں کہتا ہے یاسین، کہیں کہتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں کہتا ہے یا ایھا المدثر. لو جی کہتے نہیں کہتا ہے. اب بہت اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیار کیا تاخیر میں کیا کہا؟ لعمرک، تیرے جان کی قسم محمد. یہ قرآن میں ہے جی. لعمرک، اے محمد تیرے جان کی قسم کھا رہا ہوں کہ وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. یہ جو تیری اقتدا نہیں کر رہے، تیری باتوں کو نہیں مار رہے، یہ پاگل و دیوانے ہیں، تیری جان کی قسم. جی اللہ پاک نے رسول اللہ کے جان کی قسم کھائی ہے. یہ قرآن نہیں ہوتا تو لوگ تو مجھے مار کے بھگا دیتے.
جی دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ اسوہ اور نمونہ. اسوہ اور دیکھیے، آپ مجھے دیکھ کے اگر چلیے گا تو کسی نہ کسی مقام پہ ضرور مجھ سے غلطی ہوگی. آپ دل برداشتہ ہوئیے گا، مجھے گالیاں دیجئے گا، اپنے کو کوسیے گا، یار میں نے تو اس کو بڑا سمجھا ہوا تو یہ تو بالکل ہی نکما چوپٹ نکلا. تو آپ منزل سے ہٹ جائیے گا، دین کو چھوڑ دیجئے گا. میں نے آپ کو سنایا تھا کبھی، ایک پتہ نہیں ہندو ہونے کے زمانے میں ان کا کیا نام تھا مجھے نہیں یاد رہا، لیکن بعد میں نام تھا ان کا یوسف. سردار تھے، بہت فلمی، دنیا کے جانے پہچانے فلم بنایا کرتے تھے. انہوں نے خود ہی بتایا کہ سلالہ میں فلاں فلاں دیکھیے شوٹنگ جو کی ہے وہ فلم میں نے بنائی ہے. نام بتائے، مجھے تو یاد ہی نہیں فلموں کا. مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا انعام الحسن صاحب تشریف فرما تھے، حضرت جی قدمین کی طرف، اور وہیں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسے ہی کہا دیکھیے بڑے میاں کو دیکھ کے چلیے گا تو دین پہ نہیں چل پائیے گا. تو کسی کی ہمت نہیں تھی مولانا انعام صاحب کے لیے کوئی ایسا کہہ دے. کہا ان کو دیکھ کے چلیے گا تو دین پہ نہیں چل پائیے گا، اس لیے کہ میں مرکز میں رہتا ہوں، 1000 خامیاں جانتا ہوں. اور روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا ان کو دیکھ کے چلیے گا تو جنت تک چلے جائیے گا. انسان تو انسان ہے نا بھائی، انسان میں بے شمار خامیاں ہیں. کہا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات عالم میں کسی کو کریڈٹ کے طور پر پیش نہیں کیا. جی آدم کو نہیں پیش کیا، آدم کے بیٹوں کو نہیں پیش کیا، نوح کو نہیں کیا، اسماعیل، ابراہیم، جتنے انبیاء کسی کو نہیں پیش کیا. اور کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پھر آگے ایک بڑی پیاری بات کہی، لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. حافظ ہے کوئی یہاں پہ؟ حافظ لوگ ہے کوئی؟ ضرور ہوگا کوئی نہ کوئی حافظ. ارے حافظ قرآن نہیں ہے اس مجلس میں کوئی ہے؟ جو ہوگا بھی تو نہیں بولتا. ارے پڑھو نہیں اس کے بعد کیا ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. 3 بات کہی اللہ پاک نے، نسخہ بتایا. نسخہ کہا دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے کس شخص کے لیے؟ لمن کانا، جو شخص یہ چاہتا ہے، کیا؟ اللہ. جو شخص اللہ کو چاہتا ہے اور آخرت کے دن کی کامیابی چاہتا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے اور پھر اس نمونے پہ. ارے بھائی دوستو، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات؟ بال کٹوانے جاتے ہو کبھی؟ ارے جاتے ہو نا، یا میری طرح نہیں جاتے ہو؟ بھائی ہم تو نہیں جاتے. پہلے جاتے تھے بال کٹوانے، وہاں جاتا تھا تو ٹی وی، تو پتہ نہیں خرافات. تو مشین خرید کر کے لے آئے 100 روپے میں، اور پورے سر پر خود ہی صفایا. سال ہو گیا بال بنوانے ہی نہیں گیا. ہاں سچی، اپنے ہی ہاتھ سے صفایا کر لیتا ہوں. وہ کون جائے ٹی وی دیکھنے؟ جی تو جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ جاتے ہو. تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بال رکھنے کے شوقین ہیں ان لوگوں کے لیے کئی بال والے فوٹو لگے ہوتے ہیں کہ آپ کو یہ جو دیکھ رہے ہیں شیاطین، ان میں سے کس شیطان کا بال رکھنا ہے آپ کو. ہاں مجھے بات پر مت ہنسو جی. اس میں سے کون کون شیطان کا بال تم کو زیادہ پسند ہے، وہی کٹنگ میں کاٹوں گا. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ تو نائی اور حجام جب نمونے رکھ سکتا ہے تو میرے رب ذوالجلال نے ایک ہی نمونہ بنایا ہے. میرے مالک نے اس کائنات عالم کے لیے ایک ہی نمونہ بنایا. کہا بس نمونے کے لیے ہیں تو سب میرے انبیاء، سب میرے رسول ہیں، مقربین ہیں،
لیکن میں جن کو قیامت میں نمونہ بنا کر کے تمہارے سامنے لاؤں گا وہ صرف محمد ابن عبداللہ ہوگا، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ غلط ہے صحیح ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے نا لقد کان لکم فی رسول، فی ظرف کلائے، کہاں ناخن سے لے کے پیشانی کے بال تک محمد کی ہر چیز مجھے محبوب ہے۔ کس نے کہا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی میرے محبوب بن جاؤ تو تم محمد کا روپ اختیار کر لو، محمد کا روپ اختیار کر لو۔ روپ کس کو بولتے ہیں؟ روپ کس کو بولتے؟ شکل کو، نمونے کو کس کو بولتے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اختیار کر لو، بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بس یہ کوئی نمونہ اللہ کے نزدیک کوئی نمونہ اللہ کو پسند نہیں۔ ارے پچھلے جمعہ کو نا میں نے سنایا تھا کہ سب کو اللہ نے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ نے میرے رسول کی روح کو خطاب کیا کہ یہ میرے خزانے میں حسن کے، جمال کے تمام جتنے بھی خزانے ہیں اور جتنی چیزیں چاہیے ان سب میں آپ کو اختیار ہے، آپ کو چوائس کی، جو آپ کی چوائس ہوگی وہی میں چاہوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوائس کیا اللہ نے وہی بنا دیا۔ حضرت حسان کا شعر سنایا تھا، پھر دوبارہ نہیں۔ تو بہرحال دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جس بھی عنوان سے لیجیے، جی بچپن میں لے لیجیے، ابھی نبی نہیں بنے ہیں تو بھی آپ مقتدا ہیں، بچپن میں بھی آپ کیا ہیں؟ مقتدا ہیں۔ بچے جانور پکڑنے کے لیے بیڑیاں توڑتے نہیں توڑتے اور بکریوں کو یوں کرتے اور بکریاں پکڑ لیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی چرواہوں کو کہا کیوں دھوکہ دیتے ہو بکریوں کو؟ ارے بھائی بکری چرانے والا گاؤں میں ہوتا ہے نا، بکری بھاگ رہی ہے نہیں پکڑا رہی تو کیا کرتے؟ دامن میں یوں کرتے۔ ہاں، بکری سمجھتی ہے کچھ ہے وہی اس کے دامن میں، اور جب قریب آئی تو کان پکڑ لیا، لو دھوکہ دے دیا نا اس کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں چرواہوں کو کہا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، تو بچپن میں نمونہ بن گئے۔ میں نے کئی دفعہ سنایا ہے، شادی ہو رہی تھی مینا میں، رنگ رلیاں ہونے والی تھی، ساتھی نوعمر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ چلے گئے مینا میں۔ ابھی شروع نہیں ہوا ڈھول ڈھڑاپا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کے سلا دیا۔ سب رات ڈھول تماشا دیکھتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سلاتے رہے۔ صبح میں سب بھاگ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، جب دھوپ کی گرمی لگی تو دیکھا کچھ بھی نہیں، پھر اٹھ کر کے گھر آ گئے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، پتھر تراش رہے، سب سنا چکا ہوں آپ کو، پتھر تراش رہے ہیں لوگ، پتھر لے جا رہے ہیں، سر پہ اٹھا کے سر میں پتھر چبھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 9 سال یا روایت میں ہے 7 سال۔ آپ نے بھی پتھر اٹھانے کی کوشش کی، تہبند باندھا ہوا تھا، سوچا تہبند کھول کر کے سر پہ باندھ لیتا ہوں تاکہ پتھر سر میں نہیں چبھے گا۔ ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آئے، چونکہ سطر نہیں کھولنا ہے، ابھی غیر مکلف ہے۔ ہمارے یہاں تو مکلف لوگ بھی چڈیاں پہن کے سمندر میں کودتے ہیں۔ جی اللہ خیر کرے، آپ تو پھر بھی کودتے ہیں تو خیر ہے، لیکن کوئی اور بھی کودتے ہیں ساتھ ساتھ، میڈک بھی کودتا ہے جی اللہ ہی خیر کرے۔ جی تو محمد جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، اور جیسے آپ نے کمر کھولنے کی کوشش کی آپ کو سلا دیا۔ کہا محمد یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کا سطر نابالغی میں بھی لوگ دیکھ لیں۔ اس نے حفاظت کر لیا، اے اللہ میری بھی حفاظت کر، میری بھی حفاظت کر، آپ کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر چھوٹے گناہ بڑے گناہ سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ چاہتے ہیں تو سب ہو جاتا ہے، اللہ چاہتے ہیں، لیکن آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا۔ آپ کے ارادے پر اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ تو خیر دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے
ہر اعتبار سے نمونہ ہے، لباس کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے، میاں بیوی کے تعلقات کے اعتبار سے، عوام کے اعتبار سے، خواص کے اعتبار سے، سب کے اعتبار سے نمونہ ہے۔ کسی بھی اعتبار سے آپ غیر نمونہ نہیں ہے۔ اور آپ تو ہم نوا لوگ ہیں، اہل ایمان لوگ ہیں۔ دنیا نے، مورخین نے چیلنج کیا ہے، چیلنج کہ حضور کے زمانے میں بھی کوئی ایک ایسا غیر مومن ثابت کر دو کہ جس نے نبوت سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک نقطہ بھی رکھا ہو کوئی عیب کا، نبوت کے بعد بھی آپ کے اخلاق پر کسی کو اعتراض، کیریکٹر پر آپ کے، کردار پر آپ کے، اقوال پر آپ کے، افعال پر آپ کے، کسی کو کوئی نہیں، کسی کو کوئی نہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی زندگی میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی دیر رک جائیے، میں آتا ہوں۔ آپ وہیں پہ کھڑے ہو گئے، گزر چکا ہے جیسے، آپ وہیں پہ کھڑے ہو گئے، چونکہ اس نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر رک جائیے، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ کھڑے ہو گئے اور یہ صاحب جا کر کے بھول گئے۔ 2 دن 2 رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ اس کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لائیے تو آپ 2 دن 2 رات مائی جا رہی ہے، کوئی بات ہوئی تو اس نے نبی پاک کو روکا، کھڑے ہو گئے۔ مائی کی پوری بات جب تک کہ سن نہیں لی وہاں سے، اور آپ لوگوں کو تو کوئی منصب عہدہ ملا نہیں ہے، بہت بڑا دوسرے کے ملازم ہیں، پھر بھی آپ فرعون کے دادا بنے ہوئے ہیں تکبر میں۔ جی ہاں برا مت مانیے، مسجد میں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے اوپر مت دیکھا کیجیے، اللہ سے ڈرا کیجیے۔ تنی سا پوسٹ مل جاتا ہے اور کوئی چپراسی اگر آپ کو روک لے تو کہے گا بے تجھے ڈسپلن نہیں ہے رے، ارے میں نے، میرے بعد کتنے سارے ہیں فورمین، اس کا چمچا، اس کا چمچا، اس کا چمچا، بائی ٹیبل یا بائی کیا بولتے آپ اس کو، بائی چینل آؤ، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہو، اور سیکنڈ ٹائم آپ کے بس میں ہوگا تو اس کی تنخواہی کاٹ دیجیے گا۔ اس لیے یہ فرعون کی جو کا خون ہے اس کو، ایمان کو پیدا کرنے کے لیے نکالیے اپنے اپنے دماغ سے آپ۔ ہاں آپ سب لوگوں کو محبت سے کہہ رہا ہوں، حدیث میں ہے کہ جس کے دماغ میں ذرہ برابر کبر ہوگا، قیامت میں اللہ اس کو کیا کریں گے، چونٹی بنا کر کے محشر کے میدان میں پاؤں میں ڈال دیں گے، اور لوگوں سے کہیں گے کہ رو دو اس کو، اس لیے کہ متکبر تو میں ہوں، یہ کہاں سے آ گیا، یہ میرا پارٹنر کہاں سے آ گیا بھائی، میرا پارٹنر کہاں سے آیا، یہ اللہ کا کوئی شریک اس کی ذات میں بھی نہیں اور اس کی صفات میں بھی نہیں، جی اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا۔ اچھا بھیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت بلند بالا تھا، بہت ہی بلند بالا، تواضع کا کمال تھا، اور ہائے 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 اتنے بلند بالا ہیں، لیکن اللہ پاک بھی خوب نواز رہے۔ حضرت صہیب رومی اور ان کے ساتھ چند صحابہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، باتیں نہیں کر رہے یار کہ تیرا موبائل کیسا ہے، اس کا جی بی کتنا، تو اس کا بی بی کتنا، تو اس کا سی بی کتنا۔ آج کل آپ لوگ یہی بس مسجد میں سنتا رہتا نہیں یار یہ نیا ماڈل آیا یار کتنا جی بی ہے، تو میں بولتا ہوں جی بی نہیں، یہ بی بی ہے، جی بی کو بی بی بنایا۔ جی اللہ تعالیٰ قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، اپنے حجرے میں ہیں، اللہ تعالیٰ آیت نازل کر رہے ہیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلیے اب آپ، اور وہ جو چند فقراء مہاجر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے مسجد میں، ذکر میں مشغول ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے۔
لیکن دعوت کے ساتھیوں آپ اپنا دماغ بھی خراب نہ کیجیے. میں حکمت بتا دیتا ہوں یہ کیوں کہا رسول اللہ نے. رسول اللہ کو اللہ نے کیوں کہا کہ دیکھیے وہ ذکر تو کر رہے ہیں, رحمتوں کا نزول تو ہو رہا ہے, لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان کے ساتھ بیٹھ جائیے گا تو آپ پر جو تجلیات الہی وارد ہوں گی ان سب سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے, اس لیے ان کا فائدہ ہو جائے گا. دوسرے سینس میں نہ بیان کیجیے, میں سنتا ہوں لوگوں سے لیکن ڈرتا ہوں کہتے ہوئے. دوسرے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا ان کے ساتھ بیٹھو. بیٹھنے کی حکمت یہ تھی, بیٹھنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ پر اصالتن مولانا انگریزی میں کیا کہیں گے اصالتن کو, چلیے کچھ بھی, یعنی ڈائریکٹ تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ آئے گی. جب آپ کی پر آئے گی تو اصحاب محمد بھی نور نبوت سے فیض حاصل کر لیں گے. اس لیے آپ ان کے ساتھ تھوڑا بیٹھ جائیے جا کر. یعنی اگر ان کی کمائی پر ان کو 10 روپے ملنے والا ہے ان کے ذکر پر, ایک مثال کے طور پر, اور آپ کے ساتھ اللہ کی 1000 رحمتیں ہیں, تو ان کے ساتھ جو بیٹھ جائیے گا تو ان کو 10 کے بجائے 1000 مل جائے گا, آپ کے طفیل میں مل جائے گا, آپ کے طفیل میں مل جائے گا. اور دوسری تفسیر کر دیجئے گا تو خطرہ ہے ایمان. لوگ دوسری تفسیر کر دیتے کہ ان کے ساتھ کہا اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے کے لیے, نہیں, بیٹھنے کی حکمت یہ تھی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور اسی معنی میں دوسری جگہ بھی قرآن نے کہا کیا, إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ. ایک گروہ چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ, تاکہ رات میں جب اللہ کی تجلی آتی ہے تو آپ پر بھی آئے اور ان سب پہ پڑ جائے. بھائی پارٹی ہوتی ہے کسی بڑے رئیس کی تو اس کے ساتھ اس کا ڈرائیور بھی مال مارتا نہیں مارتا, بلکہ زیادہ مارتا. باس کو تو شوگر ہے, وہ حلوہ نہیں کھائے گا, ہاں, ریڈ میٹ نہیں کھائے گا, کہے گا وائٹ میٹ کھاؤ جی. رائس نہیں کھائے گا, براؤن بریڈ ہے نا وہ کھائے گا, اور اس کا ڈرائیور جا کے دبا کے کھا کے آتا ہے. بولتا ہے دیکھیے مولانا شکر اللہ کا, پارٹی اس کی کھایا میں نے. ہم اس سے کہتے ہیں مولانا پارٹی اس کی مال میں نے مارا آج خوب دبا کے لو جی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جائیے. تو ہر اعتبار سے ہمارے نبی ہمارے لیے کیا ہے دوستو, نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو نمونہ بنا کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے, چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اتنے متواضع, ابھی روایت آج کل پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بیچارے خالد بھائی کو حیات الصحابہ لا کے دیا, پڑھ رہا ہوں اثر بات, پہلے بھی پڑھ چکا ہوں پوری ایک سطر اس کی. رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو کوئی جگہ اپنی مخصوص, کل ہی نے روایت پڑھی ہوئی نہیں تھی, صحابہ کے ساتھ گھل مل کے بیٹھ جاتے. حتیٰ کہ جو اجنبی باہر کا آتا اس کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, تو آنے والا پوچھتا تھا من منکم محمد, من منکم, تم میں محمد کون ہے؟ سب کی ایک جیسی داڑھی, سب کی ایک جیسی صورت شکل, سب کے سر پہ عمامہ پگڑی. آج کل تو بغیر پگڑی تو خیر چھوڑو, بغیر ٹوپی کے بھی لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں اب خوب دبا کے دبئی میں. اب بولتے ہیں صاحب ضروری ہے, تو میں بولتا ہوں کرتا بھی اتار دو, یہ بھی ضروری نہیں ہے بھائی. کرتا اللہ کی قسم نماز میں کرتا ضروری نہیں ہے. کل سے آپ لوگ بنیان بھی نکال کے آئیے تو بھی میں فتوا دوں گا نماز ہو گئی. پہلا کہہ کر صاحب ضروری ہے, ضروری نہیں ہے. جس طرح ٹوپی ضروری نہیں ہے کرتا بھی ضروری نہیں ہے, اور بنیان بھی ضروری. صرف ناف سے لے کے اتنا بڑا ایک لباس پہنیے, اس کے بعد گاندھی جی بن کے آئیے مسجد میں جی. آپ کو شوق ہے, اگر ہم کو تو شوق نہیں بھائی. ہمارے اللہ نے تو ہم سے قرآن میں کہا ہے, قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, اپنے آپ عند کل مسجد ای عند کل صلاۃ. تفسیر دیکھیے گا کھول کے,
ہر نماز کے وقت تم اللہ جل جلالہ کے پاس جا رہے ہو، اپنے کو جتنا بہتر سے بہتر سنوار سکتے ہو اتنا سنوارو۔ اور ہم کہتے نہیں بابا بازار میں جانے کے لیے بوٹ اور سوٹ اور نماز کے لیے ٹریک سوٹ۔ ہاں میں نے کتنے دفعہ دوستوں کو کہا بھائی دیکھو ٹریک سوٹ جو پہن کے آتا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی بنیائیں، تو مرد کا جو آگے کی شرمگاہ کا شیب ہے یہ بہت خراب لگتا ہے، یہ حیا ہو گئے۔ میں نے کتنے دوستوں کو جن سے بے تکلف ہوں، سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں برا مانے گا، منع کر دیتا ہوں، کہتا ہوں بیٹا دیکھ ذرا آگے سے ذرا دیکھ آئینے میں کہ کیا جی خد و خال کیوں بولتے ہیں؟ وہ پورا ایک پانی کے اوپر بیچ میں ایک جو ہوتا ہے جزیرہ، ہاں کیوں ہت تو یار تاکہ غیرت آئے، آپ لوگوں کو شرم آئے یار۔ بیچ پانی کے بیچ میں ایک ابھرا ہوا جزیرہ دیکھا آپ لوگوں نے؟ ارے کس گئے کبھی؟ وہ ایک جزیرہ ہے نا، تو ان رانوں کے بیچ میں وہ ایک جزیرہ ہے، وہ جزیرہ پورا ٹریک سوٹ میں نظر آ رہا ہے، جناب آ رہے ہیں، اور کئی آفس میں اس ڈریس میں جاؤ، اگر مائی کا پوت ہے تو مائی کا پوت ہے، اگر بڑا دلیر ہے تو ذرا جا کے بتا آفس میں تو تجھے میں سمجھوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کے لیے ٹریک سوٹ اور آفس میں جانے کے لیے سوٹ اور بوٹ اور ٹائی لے، یہ اور بھی فرق کر دیا، پٹائی تیری ٹائی پر پٹائی ہوگی۔ ہاں انشاءاللہ مت کہو یار، مروانے گا سب کو یار، ہاں ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو یار، میں ان کو پٹوانا نہیں چاہتا ہوں۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، تنہائی میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ میرے جتنے مقتدی ہیں سب کو معاف کرے، سب کو اللہ بخش دے۔ لیکن دیکھو دوستو، اللہ کے سامنے جب آئے ہو، اللہ کے سامنے جب آؤ تو ٹریک سوٹ میں آنا چاہیے، نائٹی میں آنا چاہیے۔ ہاں کبھی کوئی مجبوری ہے، عذر ہے تو مستثنیات ہیں، مستثنیات کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں؟ وہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن عادت تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک صاحب، ایک لڑکا ہے، پتہ نہیں آج کل میں اس کو ایک دن دو دن میں مسجد سے بھگانے والا، وہ ادھر بلڈنگ میں رہتا ہے، مخدوم صاحب آفی، وہ اتنا سا پیجامہ پہنتا لگتا ہے جیسے کہ وہ بھکاری ہے، اس کے لیے ایک دن مسجد میں چندہ کروں گا، اسی کو بولوں گا، وہ پتہ نہیں کہاں کا ہے مجھے نہیں معلوم، اتنا سا کپڑا پہنتا ہے، اتنا سوٹا پہنتا ہے، کئی دفعہ منع کیا لیکن چپکے سے آ کے اسی میں نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ بتاؤ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں مسجد میں اعلان کر دوں بھائی آپ لوگ اس کے لیے ایک پینٹ شرٹ خرید کے اچھی دے دو۔ ہاں خواجہ بلڈنگ میں رہتا ہے، شاید سنتا ہوگا یہاں پر، اور خواجہ بلڈنگ والے جو اس کو واچ کرو وہ کون ہے، اس کو بولو مولانا بہت ناراض ہے تم سے۔ بھائی انسان عادت تو خراب نہ کرے۔ اور آج کل عجیب چکر چل پڑا ہے، ادھر بھی پینٹ ہے، یہاں تک کہ اس میں 3-4 وہ ریبن لٹکتا رہتا ہے۔ ریبن سمجھتے ہو؟ ریبن کس کو بولتے؟ ارے وہ جو عورتیں لگاتی ہیں، 2-3، دیکھو یہاں تک کا پینٹ ہے، اس میں 2-3 پھیتا ادھر لٹک رہا ہے، اور یہ ادھر تک کا پینٹ ہے جاد بھائی، اس میں 2-3 پھیتا یہاں تک کا لٹک رہا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ کر رہا ہے ادھر مسجد میں آ کے؟ عجیب عجیب پاگل ہو گئے مسلمان۔ یقین جانیے یہ اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ یہ اب بولیے میں مفتی نہیں ہوں، یہ اللہ کے گھر کا احترام ہے۔ ایسا کیجئے کہ جب مریے گا تو وصیت کر جائیے کہ ہم کو اسی میں دفن کر دینا، ہم کو بہت شوق ہے اسی سے۔ تو اسلام تو مرنے کے بعد اتنا احترام کرتا ہے آپ کا کہ سر سے لے کے پاؤں تک کا کفن دے دیتا ہے، دیتا ہے۔ یہ اسلام کا احترام ہے کہ نہیں؟ اسلام نے کتنا احترام کیا، کہا کہ 3 کپڑے میں اس کو دفناؤ مرد کو، اور عورت کو 5 کپڑوں میں دفنا دو، ایک ازار ہو، ایک قمیص ہو، ایک لمبی چادر ہو، اور سر سے پاؤں تک اس کو چھپا دو۔ اسلام، اللہ ستار ہے، اللہ اپنے بندوں کی ستاری کرنا چاہتا ہے، اور یہ اتنا بڑا عیاش اور فحاش اور بے حیا ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی آ کر کے پوری چوتر کھول کے نماز پڑھتا ہے۔ عجیب چکر ہے ان لونڈے لوگوں کا، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ شاید بیٹھے ہوں گے یہاں، ایک بہت بڑی کمپنی کے ہیں جو باہر سے دنیا کے سپلائی کراتے، میں نے ان سے شکایت کی کہ آپ اس کمپنی کو لکھو کہ اتنا چھوٹا پینٹ کیوں بنایا؟ کہتا مولانا میں نے سچ میں ریمائنڈ میں کر دیا ہے، انہوں نے کہا کہ کمپنی نے ہم کو رائٹنگ میں دیا ہے کہ یہ پرانا کتنا ملین پینٹ میں تیار کر چکا ہوں، یہ جب سیل ہو جائے گا تو اب جو پینٹ جائے گا وہ لمبا ہی جائے گا۔ یہ لو
ادھر سے چھوٹا کر دیا اور ادھر سے لمبا، یا تو کسی کا بالکل اتنا اونچا یا کسی کا بالکل ہی پینٹ کے نیچے جاتا رہتا، دیکھتا رہتا ہوں، پیشاب خانے میں جائے گا، پیشاب کرے گا، پوری نیچے پینٹ گیلی ہو جائے گی اور پھر اسی گیلی ناپاک پینٹ سے آ کے نماز پڑھے گا۔ یہ چکر ہے دوستو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا دوستو؟ اخلاق کیا تھا؟ نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نمونے کو اختیار کر لو، قیامت میں جب آؤ گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ حضرت مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الادب تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو بڑی پیاری بات کہی، بس یہ کہہ کے دعا کرتا ہوں آج جلدی بس ختم کر دوں گا ساری 1:30 بجے۔ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ایک نمونہ کے طور پر سیمپل کھڑا کر دیں گے اور سمجھانے کے لیے، اور بولیں گے دیکھو ان کی شکل، صورت، شباہت، عبادت، ریاضت، وظیفہ، توبہ، استغفار، سارے شعبوں میں، سارے شعبوں میں، شعبہ کو کیا بولیے انگریزی میں؟ ہاں زور سے بول دیجیے۔ ہاں، ہر ڈویژن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ، اور جس کا ان سے نمونہ ملتا ہو سب کو کلیئرنس جاؤ، کلیئرنس دے دو، کلیئرنس جی، اور جن کا نہیں ہو تو میرا اللہ کیا کہتا ہے سنو، وقفوہم، ان کو روک لو، انہم مسئولون، ان سے سوال ہوگا، یہ قرآن ہے۔ وقفوہم، ان کو روک دو، انہم مسئولون، تم سے سوال ہوگا۔ اللہ نہ کرے مجھ سے سوال ہو بھائی، آپ سے سوال ہو۔ اس لیے کلمہ بھی وہی جو محمد نے پڑھا، نماز بھی وہی جو محمد نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، جی صلی اللہ، اور مین چیز جو مقابلہ کیا جائے گا وہ ہوگا عقیدہ توحید۔ کیا ہوگا؟ بقیہ سب معاف کریں گے اللہ پاک، لیکن مین چیز کیا ہوگی؟ عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ رسالت، عقیدہ اسلام کی حقانیت، یہ مین اصول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس اصول پر پرکھ کر کے اس کے بعد کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے دوستو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی کے انہوں نے بڑی پیاری بات کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں میں، انسانوں میں نبی بنا کے بھیجا تاکہ جتنی ضرورت ہم کو پڑتی ہے اتنی ہی ضرورت ان کو پیش آئی۔ ہم جن جن چیزوں کے محتاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا، تو جس طرح جو کام رسول اللہ نے کیا تم کر لو، تمہاری نجات، اور یہی بزرگی کی دلیل ہے۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجیے، درگزر کر دیجیے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے میرے مالک، میرے اللہ، ہم سب محتاج ہیں اور آپ غنی و بے نیاز ہیں۔ الہ العالمین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے رکھیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی ظاہری اور باطنی، خلوت اور جلوت، دن اور رات، روشنی اور اندھیرا، صبح اور شام، ظاہر اور باطن، سب میں مکمل اتباع کی توفیق فرما۔ اے اللہ ہم سے آج تک جو غلطیاں ہو گئی اس کو معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہم سب کو قیامت میں ہمارا حشر فرمائیے گا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں نہ دیکھیے، اپنی رحمت پہ نگاہ کر لیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس نہ کیجیے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے مایوس نہ کیجیے۔ اے اللہ ہمارے تمام مقتدیوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کیجیے، دنیا میں اور آخرت میں مکمل مغفرت کر دیجیے۔ میری بھی مغفرت کر دیجیے، ہمیں بیوی بچہ کی بھی مغفرت کر دیجیے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے۔ اس مجمع میں جتنے بھی صاحب اولاد ہیں سب کی اولاد کو نیک بنا دیجیے، ایک بنا دیجیے۔ جو بے اولادی ہیں ان کو نیک صالح اولاد دے دیجیے، جو بغیر بیوی کے ہیں ان کو نیک بیویاں دے دیجیے۔ اے اللہ جن گھروں میں نیک بچیاں ہیں ان کو نیک شوہر عطا کر دیجیے۔
اے اللہ اسلام کا بول بالا کیجیے، یا اللہ اس یہاں کی دبئی کی حکومت کی ہر طرح سے حفاظت کیجیے، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی حکومتیں اللہ غیب سے ان کی حفاظت کیجیے، ان حکام کی بھی حفاظت کیجیے، اے اللہ ہر شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو کسی صاحب کے بچی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ حضرات کا تعاون کر دیجیے۔